السلام علیکم لسنرز، یہ اقرا صغیر احمد کے ناول بند مٹھی میں جگنو رکھنا کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ چلیے جی اب اس کو سیکنڈ پارٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ چاند کی شفاف روپیلی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ستاروں سے بھرا آسمان کسی دوشیزہ کے ستاروں سجے دوپٹے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ فضا رات کی رانی کے پھولوں سے لدی خوشبودار شاہوں سے معطر تھی۔ موتیے کے پھولوں سے ہوائیں مہک رہی تھیں۔ وہ لائٹ پنک سندھی کڑھائی کے کاٹن کے شلوار سوٹ میں ہم رنگ بینڈ لگائے بڑا سا کلف لگا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ ایک مشہور مصنف کے سفر نامے کا بہت محویت سے مطالعہ کر رہی تھی۔ ان کا طرز تحریر اسے شروع سے بہت پسند تھا اور اس سفر نامے میں اس کے پسندیدہ موضوع اکثریت سے موجود تھے۔ بہتے جھرنے، گرتے آبشار، نہروں، باغات، سرسبز و شاداب وادیاں، خوبصورت و ماورائی حسن رکھنے والے زبردست نظارے اور سب سے دلکش وجود رکھنے والی پریوں کا تذکرہ، جو اس کی پسندیدہ شخصیات میں شمار ہوتی تھیں اور جنہیں دیکھنے کی خواہش بچپن سے آج تک موجود تھی، بڑی شدت کے ساتھ۔ اور ناگا پربت میں پریوں کا ذکر اکثریت سے تھا کہ کچھ لوگوں کے بیانات کے مطابق انہوں نے پریوں کو دیکھا تھا۔ سفر نامہ وہ کئی بار پڑھ چکی تھی، مگر پسندیدہ موضوعات و بھرپور عکاسی کرتی ہوئی تحریر میں ایسا جادو تھا کہ وہ اکثر فرصت ملتے ہی اسے لے کر بیٹھ جاتی تھی اور خیالوں ہی خیالوں میں رائٹر کے ساتھ ان تمام مقامات کی سیر کرتی تھی۔ اسی لیے دماغی طور پر وہ ماحول سے غائب رہتی تھی۔ ارسل میں ابھی آیا۔ عمر، جس کی نظر لان میں موتیے اور رات کی رانی کے پیڑوں کے درمیان سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی مطالعہ کرتی حسنہ پر پڑی تو وہ کار کی چابی اس کی طرف اچھال کر بولا۔ ایک ہفتے سے وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ موقع کہاں دیتی تھی۔ خیریت؟ اچھا، تم حسنہ کے تعاقب میں ہو، مگر سنبھل کر رہنا۔ 4400 وولٹ کرنٹ اس میں دوڑتا رہتا ہے۔ یہ ریما اور ریشم کی کیٹیگری کی نہیں ہے۔ میری فکر مت کرو، میں مکمل الیکٹرک ہاؤس ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس تک پہنچ گیا۔ اس کے محسوس پرفیوم کی مہک کی وجہ سے اس نے کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بہت اطمینان سے اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ مکمل اعتماد تھا اس کے انداز میں۔ کیا مطلب؟ کس کی اجازت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ وہ پرے کھسکتی ہوئی چیخی۔ اتنی خفا کیوں ہو رہی ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ میں کیوں خفا ہونے لگی؟ ہوا مہوا ہاں مہا، وہ تیڑی چڑھا کر بولی۔ تمہارے لیے گفٹ نہیں لایا تھا نا، اس لیے، مگر تم ناراض نہ ہو۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ ناراض ہوتی ہے میری جوتی، مجھے کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارا غصہ یہی تو ناراضگی کی علامت ہے۔ چلو غصہ چھوڑو، فی الحال میری طرف سے اسے تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ بزنس ٹور پر جاؤں گا تو گفٹ لے آؤں گا۔ اس نے اپنے گلے سے چمچماتی گولڈ کی چین اتاری، جس کے درمیان میں اس کے نام کے الفابیٹس ننھے ننھے ڈائمنڈ چمک رہے تھے۔ اتار کر اس پھرتی سے اس کے گلے میں پہنائی کہ وہ اسے روک نہ سکی۔ اس نے بھی کمال کی پھرتی دکھائی تھی۔ واہ، ویری بیوٹیفل۔ اس نے توصیفی نگاہیں اس کے گلے پر ڈالیں جہاں وہ الفابیٹس چین چمچما رہی تھی اور اس کی نازک گردن میں حسین لگ رہی تھی۔ ارے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ شیرنی کی طرح دھاڑنے لگی، مگر وہ رکا کہاں تھا، چھلاوے کی طرح منٹوں میں چھلانگیں مارتا غائب ہو گیا تھا۔ نیکسٹ۔ عمر بیٹے، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ بڑی امی بلو اینڈ وائٹ دھاڑیوں والے ٹریک سوٹ میں ایکسرسائز کرتے عمر سے مخاطب ہوئیں۔ نہیں امی، وہ مجھ سے مت چھپاؤ، اسی کی تلاش تھی نا تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے گولڈ کی اس کے نام والی چین لہراتی ہوئی پرمسرت لہجے میں بولی۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ وہ
حوص باختہ سا جلدی سے ان کے ہاتھ سے وہ چین لے کر بغور دیکھتا ہوا بولا، 100% وہی چین تھی جو رات کو اس نے حسنہ کے گلے میں پہنائی تھی، مگر ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہ سخت متعجب تھا۔ بس قسمت اچھی تھی جو مل گئی۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد چہل قدمی کے لیے لان میں آئی تو بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس کے چمکتے ہیروں پر نظر پڑ گئی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ سونے کی چین تھی جس میں تمہارے نام کے حروف چمک رہے تھے۔ میں نے فوراً اٹھا لی۔ یہ کچھ لیا دیا کام آ گیا، ورنہ کوئی بھی نہ دیتا۔ خالص سونے کی اصلی ہیروں کی چین ہے بیٹا، سنبھال کر رکھا کرو اپنی چیزوں کو، آج کل کسی کا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے ہدایت دیتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ ششو پنج میں پڑ گیا۔ چین دانستہ پھینکی گئی تھی یا بے دھیانی میں گر گئی تھی، مگر اس کا لاک تو اسپیشل ڈبل تھا، گر تو نہیں سکتی۔ پھر مطلب واضح ہے، چین دانستہ پھینکی گئی تھی۔ اف، اتنی کٹھور اور بے حس لڑکی۔ نیکسٹ۔ ہیلو جویری آپی، کیسی ہیں؟ اور وہ دونوں چھوٹو موٹو؟ فرسٹ کلاس۔ اچھا دلہا بھائی کو سلام کہیے گا۔ ہاں ہاں، ہم سب بھی خیریت سے ہیں، ماما بابا میں، ہم سب۔ وہ ریسیور پکڑے زور و شور سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں عمر بھائی آ گئے ہیں، بڑی امی اور زیادہ خوشی سے فٹ بال بن گئی ہیں، اور تمہیں راز کی بات بتاؤں، بہت بڑے اسمگلر بن گئے ہیں وہ۔ نہیں بھئی، میں کب کیوں لگاؤں گی؟ مجھے تو لگتا ہے ڈاکے وغیرہ بھی خوب مارے ہیں وہاں۔ جبھی سوٹ کیسوں میں سارا لندن بھر کر لے آئے تھے۔ مجھے تو یقین ہے آپی، یہ بزنس کا تو نام ہے، اندر چکر کچھ اور ہے۔ آپ خود سوچیں، جو بندہ پڑھنے جائے وہ بزنس کس طرح کر سکتا ہے، اور بزنس بھی ایسا جو ملکوں تک پھیلا ہو۔ سچ معاملہ گڑبڑ ہے، بہت سارے گفٹ دیے ہیں۔ امی نے صرف ساڑی ہی کھولی تھی، میں نے دوسرا کوئی پیکٹ کھولنے نہیں دیا۔ یہ سب حرام کی کمائی کا ہوگا۔ میں نے وہ ساری چیزیں کارٹن میں بند کر کے اسٹور میں رکھتی ہیں، ہم کیوں ذرا سے لالچ میں گناہ گار بنے؟ ماما تو نہیں مان رہی تھی، مگر میں نے بھی کہہ دیا۔ انہوں نے حرام کے مال کو ذرا بھی ہاتھ لگایا تو میں ان کے ہاتھ کا پکا کھانا چھوڑ دوں گی، تب کہیں جا کر وہ مانی ہے۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی گولڈ کی ڈائمنڈ کی چین دی تھی، مگر میں تو جانتی ہوں نا اس کی اصلیت۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے گلے میں سانپ اور بچھو ڈال دیے گئے ہیں، میں تو وہیں لان میں پھینک کر آ گئی۔ سچ مجھے تو کچھ بدچلن بھی لگتے ہیں۔ نہیں، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کر کے تو دیکھیں، چٹی کا دودھ یاد کروا دوں گی۔ منجلی اور چھوٹی امیوں میں آج کل زبردست مقابلہ ہو رہا ہے۔ سائمہ اور ریشم سگڑ بیبیاں بنی ہوئی ہیں، ریما اور فرا بڑی امی کا سارا کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس لندن ریٹرن اسمگلر کے لیے ہو رہا ہے، مگر دیکھ لینا، وہ پھول پھول منڈلانے والا تتلا کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ ہاں، وہ ارد گرد سے بے نیاز خوب تیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ کس کا فون تھا؟ ربیہ اندر آتی ہوئی اسے ریسیور رکھتے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ پنڈی سے آپی کا تھا، مگر ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ دونوں بچے کیسے ہیں؟ ہاں ہاں، سب خیریت سے ہیں، پوچھ لیا تھا میں نے پہلے ہی۔ عمر کیا کہہ رہے تھے؟ عمر بھائی کب؟ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے کہہ دیا لابی میں ہو، وہ ادھر ہی آئے تھے۔ نہیں ماما، وہ نہیں آئے، میں تو یہاں سے کہیں گئی ہی نہیں ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ نیکسٹ۔ ارے اتنا غصہ، خیریت تو ہے نا؟ عامر اور منیب اس کی جانب دیکھ کر حیرانگی سے بولے۔ یہ جو حسنہ ہے کوئی سائیکی کیس ہے۔ غصے کی شدت سے اس کا وجیح چہرہ کندھاری انار جیسا ہو رہا تھا۔ حسنہ سائیکی کیس؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ کچھ؟ اس نے ایک لمحے رک کر اپنے بپھرے تنفس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کچھ یعنی بہت کچھ کہہ دیا ہے، مگر کہا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ لگتا ہے بچپن کی طرح ابھی بھی اس کی اپر سٹوری میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسنہ کی اپر سٹوری ہمیشہ سے مکفل رہتی ہے۔ دماغ درست کر دوں گا میں اس کا، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ نیکسٹ۔ کال بیل مسلسل بج رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح کسی کو بھی دروازہ کھولنے کی توفیق نہ ہوئی تھی۔
کھانے کے بعد دوپہر کو سبھی اپنے کمروں میں آرام کرتے تھے، ملازمین بھی کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ اگر ایسے میں کوئی آ جاتا تو اسے دروازے کے پیچھے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر گیٹ ربیہ کھولتی یا حسنہ کو یہ ناگوار فریضہ انجام دینا پڑتا۔ ان کا پورشن گیٹ سے قریب تھا، اس لیے شاید دوسرے لوگوں نے یہ چوکیداری کے فرائض بلا تکلف ان کے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ ارے کون منحوس ہے؟ اعلیٰ نسل کا ڈھیٹ، اتنی دیر ہو گئی بیل بجاتے ہوئے، اگر دروازہ نہیں کھل رہا تو واپس لوٹ جائے۔ مگر نہیں بھائی، بھری دوپہر میں جب تک کسی کی نیند حرام نہ کر دیں سکون نہیں ملتا لوگوں کو، اور گھر والے تو لگتا ہے سارے فوت ہو جاتے ہیں دوپہر کے وقت۔ وہ جو ابھی جامع سے آ کر سونے کے لیے لیٹی تھی، بیل کی مسلسل آواز پر غصے سے بھری کمرے سے نکل آئی تھی۔ ربیہ گھر میں نہیں تھی، ورنہ وہ اسے زحمت نہیں دیتی تھی کہ اس کی زبان دھو دھاری تلوار ہو جاتی تھی۔ اس وقت جب اسے نیند چھوڑ کر کوئی کام کرنا پڑتا تھا، اس وقت بھی قدموں سے تیز اس کی زبان چل رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے اس غضبناک انداز میں دروازہ کھول کر کہا کہ وہ نووارد جو اس کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سن کر بھاگنے کی ہی کر رہا تھا، کون کی آواز سن کر اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں منحوس نہیں، شریف ہوں۔ وہ بیچارہ اس کے انداز پر حد درجہ بوکھلا گیا تھا۔ شریف ہو؟ مگر مونچھوں سے تو بدمعاش لگ رہے ہو، بلکہ ڈاکو۔ وہ اس کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ جی؟ اس نے پریشانی سے اپنی گھنی اور لمبی سیاہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ مونچھیں دیکھی ہیں کبھی شیشے میں آپ نے اپنی؟ جی نہیں۔ وہ عجیب ہونک لگ رہا تھا۔ جب بھی اتنی خوفناک مونچھیں ہیں، اصل میں آدمی کی پہچان ہوتی ہے مونچھوں سے۔ جن کی گھنی مونچھیں ہوں اور اتفاق سے آس پاس کالا مسا بھی ہو تو مجھے تو وہ پکا مکا بدمعاش لگتا ہے، کیونکہ ہماری فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے ان 2 خصوصیات کے ساتھ وہ گنجا بھی ہے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ پھر تو گویا اسے بدمعاشی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اور اگر مونچھیں آپ کی جیسی ہوں، یعنی گھنی ہونے کے ساتھ لمبی بھی ہوں، تو میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں وہ ڈاکو ہے، کیونکہ ڈاکو بننے کے لیے آپ جیسی مونچھیں ہونا لازمی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ان مونچھوں سے اسی طرح بے روحی اور لاپرواہی برتی تو مجھے کچھ عرصے بعد یہ ڈاکو کی نہیں کسی جن کی مونچھیں لگیں گی۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو پکڑ کر جن سمجھ کر بوتل میں قید کر دے اور آپ بس فار گاڈ سیک، میں ابھی جا کر ان مونچھوں کو کٹوا دیتا ہوں۔ وہ گھبرا کر گویا ہوا۔ اب اتنی بھی ہلکی نہ کروائیے گا کہ چارلی چپلن کی مونچھیں لگیں، ورنہ آپ چلتا پھرتا لطیفہ بن جائیں گے لوگوں کے لیے۔ وہ اتنے اطمینان سے مشورے دے رہی تھی۔ جی پلیز، مجھے معلوم نہیں تھا۔ آپ عمر کو میسج دے دیجیے گا کہ مال کل شپ کے ذریعے پورٹ پر پہنچ رہا ہے، ہوشیاری سے ریسیو کرے۔ سنا ہے یہاں پولیس بہت تنگ کرتی ہے۔ اچھا، آپ عمر بھائی کے ساتھ بزنس میں ہیں؟ اچھا، اسمگلر بھی ہیں، یعنی اضافی ہو بھی۔ مال، شپ، ہوشیاری، پولیس۔ اوہ، میرا کول درست نکلا۔ جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے سنا نہیں۔ اس کی آخری بڑبڑاہٹ کافی دھیمی تھی۔ سنیے، آپ لوگ کس چیز کی اسمگلنگ کرتے ہیں؟ کیوں؟ تم بھی ہمارے ساتھ اسمگلنگ میں حصہ لینا چاہتی ہو؟ عمر جو کافی دیر سے پردے کے پیچھے کھڑا اس کی بکواس سن رہا تھا، ایک دم ہی سامنے آتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اللہ نہ کرے، لعنت بھیجتی ہوں ایسے لوگوں پر بھی۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر غائب ہو گئی۔ او شی از مینٹل۔ شریف ابھی تک ہوش باختہ تھا، اس کے ساتھ لیونگ روم میں آتے ہوئے بولا۔ وہ پاگل نہیں ہے، پاگل بنا دینے والی ہے۔ عمر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں یار، قسم سے مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ہی میں باہر نکلا پولیس مجھے ڈاکے ڈالنے کے کیس میں اریسٹ کر لے گی۔ میں خود کو ڈاکو لگنے لگا ہوں۔ شریف کے لہجے میں کچھ اتنی بے ساختگی اور پریشانی تھی کہ عمر اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار کہا لگا بیٹھا تھا۔ نیکسٹ۔ ہیلو نشا، میں بول رہی ہوں۔
ہاں بس ایسے ہی نہیں آئی، آج موڈ نہیں تھا، اور ریسیور ہاتھ میں پکڑے اپنی اکلوتی عزیز ترین دوست اور کلاس فیلو نشا سے بات کر رہی تھی۔ عمر جو لابی سے گزر رہا تھا اسے زور و شور سے گفتگو کرتے دیکھ کر رک گیا۔ نہیں، کل تو انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ عمر بھائی کا پوچھ رہی ہو؟ بالکل ٹھیک ہیں وہ۔ اور سنو، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے شک ہے وہ کوئی ایسا ویسا کام ضرور کرتے ہیں، تو وہ شک کل سچ نکلا۔ کل ان کا دوست ان سے ملنے آیا تھا، بس اس کی مونچھیں دیکھ کر میں کھٹک گئی کہ وہ ڈاکو ہے، مگر وہ تو اسمگلر بھی نکلا۔ ریلی میرا دل چاہ رہا ہے پولیس کو انفارم کر دوں، مگر بابا اور بڑے ابو کا ڈر ہے، وہ کیسے یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے۔ نہیں بھئی، ایسا ہرگز مت کرنا، ایسے اسمگلر اور جرائم پیشہ لوگ بہت بے رحم اور شفاق ہوتے ہیں، مکھی کی طرح مار کر پھینک دیتے ہیں۔ پلیز تم ایسی بن جاؤ جیسے کچھ جانتی ہی نہیں ہو، مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ دوسری طرف سے نشا کی پیار بھری تشویش زدہ آواز ابھری۔ مجھے مار ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے نشا، وہ دلیری سے اکڑ کر گویا ہوئی۔ اسٹوپڈ، ضروری نہیں ہے جان سے ہی مارا جائے، لڑکی کی عزت تو جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو اتنے بے باک اور آزاد معاشرے میں رہ کر آتے ہیں تو حیوان بن جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، میرا کزن بھی پیرس سے آیا تھا پچھلے مہینے۔ شروع میں تو بہت شریف بنا رہا کہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا، لیکن ایک دفعہ گھر میں کوئی نہ تھا، میں تنہا تھی اور بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ وہ چلا آیا، میں نے کہا سب گھر والے آپ کی طرف گئے ہیں، گھر میں تنہا ہوں، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، وہ کچھ لڑکھڑا بھی رہا تھا، میں سمجھ گئی وہ نشے میں ہے۔ اچھا سنو، جو نشہ کرتے ہیں ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، ایسے لوگ جیسے ماڈرن ملکوں میں وقت گزارتے ہیں، ڈرنک تو پانی کی طرح کرتے ہیں، اور ان میں ہر غیر اخلاقی برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کسی رشتے کے تقدس کو نہیں مانتے۔ میں تو بچ گئی تھی اپنے کزن سے کسی دعا سے، مگر تم سنبھل کر رہنا، کیونکہ تمہارا کزن تو پکا بدمعاش ہے۔ جب وہ چین تمہارے گلے میں ڈال سکتا ہے تو… ارے چھوڑو، میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں جو صرف کزن کا سر پھاڑ کر خوش ہو گئیں۔ ارے کبھی میلی نگاہ سے میری طرف دیکھے تو صحیح، اسی وقت ساری عیاشی نکال دوں گی۔ بہت بری بلا ہوں میں، لیکن تمہاری بات درست ہے، مجھے ہوشیار رہنا چاہیے، عزت سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، میں کل جامع ضرور آؤں گی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ اب اسے نئی فکر نے گھیر لیا کہ عمر کی آنکھیں دیکھی جائیں تاکہ معلوم ہو وہ نشہ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر آنکھیں لال ہوئیں سمجھو مکمل بگڑا ہوا ہے۔ بڑی امی کو غرور کی سزا تو ملنی چاہیے، بہت ناز اور غرور ہے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے پر۔ وہ سوچتی ہوئی فون سٹینڈ سے آگے بڑھی تو سامنے عمر کو دیکھ کر سٹپٹا گئی، جو دروازے کے سامنے کھڑا سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اتفاقاً آج بھی اس نے اس کی فون کال سن لی تھی۔ حسنہ کے ایک ایک لفظ نے اس کے اندر انگارے دہکا دیے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، راستہ چھوڑیں۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نہ جانے کیسی سرد مہری تھی کہ وہ از حد دلیر منہ زور لڑاکا ہونے کے باوجود ایک لمحے کو گڑبڑا گئی تھی۔ دوسرے اس بات کی گواہی اس کی سرخ آنکھوں نے دے دی تھی کہ وہ نشے میں ہے۔ تم سمجھتی کیا خود کو، بہت پارسا، نیک اور عقل مند؟ اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے گڑرایا۔ میں ہوں، سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ اور دیکھیے، میری طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کیا کر لو گی تم؟ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، ورنہ میں ابھی چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ بتاؤ تاکہ میں بھی تو سنوں میری اصلیت کیا ہے۔ اسمگلر ہیں آپ، اور شرابی بھی، قبل اس کے کہ عمر سنبھلتا۔ وہ پھرتی سے دانت اس کی کلائی میں گاڑ بیٹھی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ ہوا کی طرح لابی سے نکل گئی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھا۔ سیاہ روئے زدہ مضبوط سفید ہاتھ پر اس کے دانتوں کے نشانات سرخ سرخ دائرے کی صورت میں ابھر آئے تھے جس میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ اس کا جنون غصہ غائب ہو گیا، گلابی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ نیکسٹ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں،
منجلی اور چھوٹی دونوں بیمار ہیں اور تمہیں پنڈی جانے کی سوچ گئی۔ بڑی امی قریب بیٹھی ربیہ سے ناگوار لہجے میں مخاطب ہوئیں۔ مجھے بھی احساس ہے بڑی بھابھی، مگر ممتا سے مجبور ہوں۔ جویریہ کو یرکان ہو گیا ہے جو بے پرواہی میں بگڑ گیا ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے یہ کتنا خطرناک مرض ہے۔ اب امان بیٹے کا کوئی بزرگ تو ہے نہیں جو دیکھ بھال کرے، جڑواں بچوں کا ساتھ، تنہا گھر اور بچوں کی ذمہ داری اور بیماری۔ کل فون کیا تھا امان بیٹے نے، بہت پریشان ہے وہ، گھر کا نظام بکھر گیا ہے۔ جبھی کہا تھا ربیہ پہلے سوچ لو، لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایسے گھر میں لڑکی کو بہت پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً جب کوئی بیماری وغیرہ آ جائے تو کوئی دوسرا پانی کا گلاس پکڑانے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ مگر تم بھی یہ سوچ کر خوش تھیں کہ نہ ساس نہ سسر کی جھنجھٹ، نہ دیور نندوں کی چہچہ تنہا راج کرے گی۔ مگر دیکھ لو آج اسے ضرورت پڑ رہی ہے نا۔ منجلی چچی نے 1000 بار دہرایا ہوا جملہ دہرایا۔ بھابھی یہ تو اللہ کی مرضی تھی، ان کا جوڑا امان کے ساتھ لکھا ہوا تھا، حالانکہ میں نے تو انکار کر دیا تھا، مگر بڑے بھائی کو امان پسند آ گئے تھے۔ میں نے امان کا ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ اب سمیہ بھی تو بھرے پرے سسرال میں رہ رہی ہے اور بہت خوش ہے۔ جویریہ بھی بہت اچھی رہ رہی ہے، بنگلہ، نوکر چاکر، بچے، آسودگی، خوشحال، اور امان بھی بہت چاہتے ہیں۔ مجھے تو ان کی بیماری کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ دراصل صادق بھی 2 ماہ کے لیے کویت جا رہے ہیں، اس لیے میں سوچ رہی تھی حسنہ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ آپ بڑے بھائی سے اجازت لے لیں ہمارے لیے۔ آپ جائیں مگر حسنہ نہیں جائے گی، یہیں رہے گی۔ جب یہ مسئلہ بڑے ابو کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ربیہ کو اجازت دیتے ہوئے حسنہ کو جانے کی اجازت نہ دی۔ کیوں بڑے ابو؟ جامعہ سے بھی فارغ ہوں، ایگزام دے کر چھٹیاں ہیں، میں پنڈی جانا چاہتی ہوں، حسنہ دبے لہجے میں احتجاج کرتی ہوئی بولی۔ اس نے کل سے اب تک کئی منصوبے بنا ڈالے تھے پنڈی جانے کے۔ آپ کے بغیر ہمیں گھر بے رونق لگتا ہے، اور ہمارے کام کون کرے گا پھر؟ خلاف عادت وہ تحمل سے بولے۔ ماشاءاللہ گھر میں لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ ظفر کی سائمہ، ریشم، اظہر کی ریمہ، افشاں منٹوں میں کام کرتی ہیں، وہ کریں گی آپ کے کام؟ بڑی امی شیریں گفتاری سے گویا تھی۔ ہم نے کب ان کے وجود سے انکار کیا ہے، مگر ہمارے کام شروع سے حسنہ نے کیے ہیں اور ہم عادی ہو گئے ہیں ان کے، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، عادت خراب کر لی ہے آپ نے اپنی۔ لڑکی پرائی امانت ہوتی ہے، ساری زندگی یہ اس گھر میں تھوڑی رہے گی، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ بات کی بات ہے، کل کی فکر میں آج خراب کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ نیکسٹ۔ کوئی محبت نہیں کرتا مجھ سے، نہ آپ اور نہ بابا، جبھی وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور آپ بھی جا رہی ہیں مجھے چھوڑ کر۔ ماں باپ بھی کبھی اس طرح اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں؟ وہ صبح سے منہ پھلائے بیٹھی تھی، مروتاً 2-4 آنسو بھی بہا ڈالے تھے۔ کل رات کو صادق کویت بزنس کے سلسلے میں روانہ ہو گئے تھے، اب دوپہر کی فلائٹ سے ربیہ جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آپ کو غیروں میں چھوڑ کر تو نہیں جا رہی جان؟ بڑے بھائی نے منع کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، ان کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر وہ آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں جلد لوٹ آؤں گی، میرے پیچھے تنگ نہیں کرنا کسی کو، بدتمیزی نہیں کرنا بالکل بھی۔ وہ سوٹ کیس میں کپڑے وغیرہ رکھتی ہوئی اسے مسلسل ہدایات دے رہی تھیں اور سمجھاتی بھی جا رہی تھیں۔ اگر اتنا ہی میری بدتمیزیوں اور تنگ کرنے کا خوف ہے تو ساتھ لے چلے نا، پھر وہی بچوں کی طرح ضد۔ اگر تم اس طرح منہ بسورو گی تو میں جا بھی نہ پاؤں گی، میری مجبوری سمجھو چندا۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر آبدیدہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ اچھا آپ روئیں نہیں، کچھ نہیں کہتی میں، وہ ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے کون جائے گا؟ عمر کہہ کر گئے ہیں، وہی چھوڑ کر آئیں گے۔ آپ کے بابا کو ارسل اور منیب چھوڑ کر آئے تھے۔ اوہ عمر، ماما وہ کوئی گفٹ یا پارسل وغیرہ تو آپ کے ہاتھ نہیں بھیج رہے؟ ہاں ہیں کچھ گفٹس جو اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں۔ وہ دانستہ جویریہ اس کے بچوں اور شوہر کا نام چھپا گئیں۔ مجھے دکھائیں کہاں ہیں وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ارے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ اس قدر گھبرا کیوں رہی ہو؟
آپ کو اصل بات نہیں معلوم مما، دراصل ان گفٹس میں کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی، اور جنہیں وہ پہنچا رہے ہیں وہ ان کے دوست نہیں، ملک دشمن عناصر ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کوئی پیکٹوں میں اسلحہ نہیں بھیج رہے؟ آپ کو نہیں معلوم نا؟ جب ہی کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے اسلحہ نہ ہو تو ہیروئن ہو یا افیون یا کیا اول فول بک رہی ہو۔ وہ ازحد حیران و پریشان تھی۔ حسنہ کا انداز ہی اتنا بوکھلا دینے والا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ عمر کے دیے ہوئے تحفے چپکے سے دوسرے سوٹ کیس میں چھپا چکی تھیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے مما، عمر بھائی جو ہیں نا وہ اسمگل کرتے ہیں۔ وہ قریب ہو کر سرگوشی میں بولی۔ حسنہ کیا بک رہی ہو؟ خبردار جو آئندہ ایسی لغویات کہیں۔ کس نے بولا ہے تم سے یہ؟ کون بتائے گا بھلا ایسی باتیں؟ میرے پاس آنکھیں ہیں، ذہن ہے، وہ خود اپنے دوست کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں، بلکہ مجھے بھی انہوں نے ساتھ کام کرنے کی آفر کی تھی، مگر میں… یا اللہ، آئندہ یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے بھلے شریف بچے کو اسمگلر بنا دیا تم نے۔ شکر ہے کسی نے سنا نہیں، ورنہ گھر میں تم نے فساد کرا دیا تھا۔ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور بڑی بھابھی تو نامعلوم کیا حشر کرتی۔ اس خوف سے ہی ان کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ نیکسٹ۔ ہیلو کامریڈ۔ ارے اتنی خاموشی، اتنی اداسی، خیریت تو ہے نا؟ یہ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ منیب اور عامر کرکٹ کھیل کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ لان کی سیڑھیوں پر اسے گھٹنوں پر چہرہ جھکائے بیٹھے دیکھ کر کٹ بیگ وہیں پھینک کر اس کے قریب آ گئے۔ کچھ نہیں، ماما بابا یاد آ رہے ہیں، وہ سیدھی بیٹھتی ہوئی بولی۔ انہیں گئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ چچا کل گئے تھے اور چچی جان اب راولپنڈی پہنچی ہوں گی۔ 3 بجے گھر سے روانہ ہوئی تھیں، اب 9 بج رہے ہیں۔ منیب نے واچ دیکھی۔ چلو آ جاؤ اندر، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ وہ تینوں اندر بڑھے تو کوریڈور میں عمر اور سائمہ مل گئے۔ بلو اینڈ گرین ڈبل شرٹ سوٹ میں سائمہ کی سفید رنگت کھل رہی تھی۔ شاکنگ پنک لپسٹک، بلیک جیولری میں اس کا خوبصورت سراپا عمر کے ساتھ جچ رہا تھا۔ چہرے پر مسرتوں نے جگمگاہٹیں پیدا کر دی تھیں۔ بلیک پینٹ، مسٹرڈ شرٹ میں ملبوس، وہ خوشبوؤں میں بسا بہت مسرور تھا۔ آرٹ کونسل جا رہے ہیں ہم، عمر سے پہلے سائمہ مسکرا کر بولی۔ چل رہے ہو تم لوگ بھی؟ وہ مسکراتا ہوا ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ حسنہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ حسنہ نے کنکھیوں سے دیکھا، اس کی بڑی بڑی روشن براؤن آنکھیں سرخ سرخ سی تھیں۔ اس کی سماعت میں نشا کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے تشویش زدہ نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پورٹیکو کی طرف جا رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح حسنہ کو نظر انداز کر دیا تھا اس نے۔ نیکسٹ۔ ماشاءاللہ بھئی ریما، حلوہ تو بہت مزیدار بنا ہے، بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں تو۔ بڑی امی ڈش میں سے حلوہ نکال کر کھاتی ہوئی بولی، جو ابھی ریما بنا کر لائی تھی۔ بڑی امی، یہ رس ملائی بھی تو چکھیے، بتائیے ذرا کیسی بنی ہے؟ ریشم انہیں حلوہ کھاتے دیکھ کر رس ملائی ڈش سے نکال کر پلیٹ میں رکھ کر انہیں دیتی ہوئی بولی۔ وہ اس وقت دھوپ میں صحن میں بیٹھی تھیں۔ ریشم، ریما کی مائیں بھی بیٹھی تھیں۔ دوپہر کے کھانے میں عمر نے مٹر پلاؤ کی فرمائش کی تھی، جس کے لیے مٹر کے دانے نکال رہی تھیں۔ بچیوں، اتنی خدمت کر کے کیوں میری عادت خراب کر رہی ہو؟ کیسی غیروں جیسی بات کر رہی ہو بھابھی؟ تمہاری خدمت نہیں کریں گی تو پھر محلے والوں کی کریں گی؟ ریشم تو صبح سے رس ملائی میں لگی ہوئی تھی کہ بڑی امی کو میٹھا بہت پسند ہے، خاص طور پر وہ تمہارے لیے ہی بنا کر لائی ہے۔ منجلی امی نے پیار بھری نگاہ ریشم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ریما تو رات سے ہی حلوے کی تیاری کر رہی تھی کہ بڑی امی کو لوکی کا حلوہ بہت پسند ہے اور سردیوں میں اکثر میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہیں، اس لیے صبح ہی تیار کر لیا تھا۔ چھوٹی نے جلدی سے ریما کے نمبر بڑھانے شروع کیے۔ چپکلش ان کے اندر ہمیشہ چلتی رہتی تھی، اور جب سے عمر آیا تھا وہ اپنا وقار بھلائے اسی طرح ان کی خاطر و مدارت میں لگی رہتی تھیں۔ منجلی بھابھی، یہ ریشم نے رس ملائی کس وقت بنا لی؟ کچن میں تو میں نے اسے دیکھا نہیں۔
جس طرح ریما نے لوکی کا حلوہ سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر بنا لیا۔ منجلی بھابھی کی نگاہوں میں غصے کے ساتھ واضح تنبیہ تھی، جسے دیکھ کر وہ فوراً ہی سنبھل گئیں کہ مبادہ کہیں دونوں چیزیں بہت لذیذ اور بہت اچھی بنی ہیں۔ سائمہ بیٹی نے کوئی ڈش نہیں بنائی؟ وہ کچن میں چکن روسٹ کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے۔ ذائقہ تو بھئی احمد والوں کا ہے، جسے ہم سب نے بہت پسند کیا۔ حسنہ ہنستی ہوئی اندر آئی اور ڈش سے رس ملائی ہاتھ میں اٹھا کر کھاتی ہوئی بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کھانے کا پلیٹ میں نکال کر تمیز سے کھاؤ۔ ریما منہ ٹیڑھا کر کے گویا ہوئی۔ اس کے چہرے سے بوکھلاہٹ و خجالت متوش تھی۔ ہاں بھابھی، یہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ ملازم ابا حضور یعنی سسر صاحب کے وقتوں سے ہے، یادداشت بہت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ چھوٹی امی بھی بڑی امی سے نگاہیں چراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کاکا کی تو یادداشت بہت اچھی ہے، وہ اصلی مال کھائے ہوئے ہیں، ہماری طرح ملاوٹ والی اشیاء نہیں، انہیں اپنے بچپن سے لے کر آج تک کی ہر بات یاد ہے۔ حلوہ، رس ملائی میں نے خود انہیں لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسنہ بہت معصومیت سے بول رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ عمر کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بڑے ابو براؤن پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس عمر ان کے سامنے سے گزرا تو وہ دریافت کرنے لگے۔ حسنہ ان کے سر میں تیل ڈال رہی تھی۔ ہر اتوار کو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ یہ دن چھٹی کا ہوتا تھا۔ اس دن وہ ان کے ایسے ہی چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ سائمہ کو اس کی دوست کے ہاں ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ کیا سمجھتی ہو تم، مجھے شوق ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا؟ اس نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم، لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئیں۔ نہیں سدھر سکتی، تم ویسی ہی ہو، جنگلی بلی۔ عمر بھائی دیکھیے، اپنی زبان کو لگام دیجیے، ورنہ۔ جھوٹ تو نہیں کہا میں نے، بچپن میں جنگلی بلی کی طرح دانت گاڑا کرتی تھی۔ اب بھی دیکھ لو، یہ پچھلے ہفتے جو تم نے میرے ہاتھ پر نشان ڈالا ہے، جو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ تمہارا ابھی بھی مہذب و باوقار دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کی پشت اس کے آگے کر دی اور وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ سفید ہاتھوں پر دانتوں کا دائرہ بنا ہوا تھا، جو اب ٹھیک ہو چکا تھا، مگر براؤن کلر کا نشان سخت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ عمر 10 سال کا تھا اور وہ 5 سال کی۔ اکثر دونوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جس کا اختتام یہ ہوتا کہ کسی کھلونے یا چیز کی وجہ سے وہ غصے میں عمر کے کاٹ لیا کرتی تھی، اور وہ بھی موقع ملتے ہی اسے دھوکہ دے دیتا یا مکہ مار دیا کرتا تھا۔ وہ دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور حد درجہ بہنوں اور ماں باپ کا لاڈلا۔ از حد لاڈ پیار اور توجہ نے اسے بہت شرارتی، ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ گھر کے سارے بچوں سے اس کی خوب بنتی تھی، کیونکہ ارسل بڑا ہونے کے باعث ان کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ باقی عامر، منیب اس کے ہم عمر تھے۔ ریما، ریشم، سائمہ اس سے ایک سال عمر میں چھوٹی تھیں۔ وہ بآسانی اس کے روب میں آ جاتے، اس کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتے، کھیلتے، ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ وہ ان کا سردار بنا مزے سے ان پر حکم چلا کر فخر محسوس کرتا تھا۔ سمیہ اس سے 3-4 سال بڑی تھیں۔ جویریہ اس کی ہم عمر تھیں۔ ان دونوں کی اس سے خوب بنتی تھی۔ حسنہ کو اس کی بدتمیزیاں، شرارتیں اور روب جمانا، حکم چلانا قطعی پسند نہیں تھا۔ اس لیے یا تو وہ عامر، منیب کے ساتھ کھیلتی تھی یا پھر تنہا ہی اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگتی۔ کیونکہ دونوں بہنیں بڑی تھیں، ریشم، سائمہ ہمیشہ عمر کا ساتھ دیتی تھیں۔ وہ جب تنہا ہوتی تو وہ چھپ کر اس کے کھلونے توڑ دیا کرتا، اور معلوم ہونے پر دونوں کی خوب جنگ ہوتی۔ وہ روتی ہوئی بڑے ابو سے شکایت کرتی تو بڑے ابو کئی مرتبہ عمر کی شاندار پٹائی اس کی وجہ سے لگاتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے بڑی امی اس سے بدظن رہنے لگی تھیں اور اپنے پورشن میں اسے آنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ یوں ہی لڑتے جھگڑتے وہ بچپن کی سرسبز وادیاں عبور کرتے رہے۔ وہ 9ویں کلاس میں تھی جب عمر، جو کالج میں زیر تعلیم تھا، بڑے ابو نے اسے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن بھیج دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خوش و خرم رہنے لگی۔ اس کا سب سے بڑا حریف چلا گیا تھا، اور یہ آزادی اور مسرت بخشنے والے بڑے ابو تھے۔ بابا کے کام اکثر وہ اپنے ہاتھ سے کر کے
مسرت محسوس کرتی تھی۔ پھر اس نے بڑے ابو کے بھی ذاتی چھوٹے موٹے کام اپنے ذمے لے لیے۔ بڑی امی اسے ہنستے مسکراتے گھومتے پھرتے دیکھتیں تو ان سے برداشت نہ ہوتا۔ ٹھنڈک پڑ گئی کلیجے میں، کیسے میرے بچے کی دشمن بنی رہتی تھی، اب تو چلا گیا 7 سمندر پار میرا بچہ، نامعلوم کیسے رہتا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر ایسے ہی جملے دہرایا کرتی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جواب دو۔ اتنے سال زیر تعلیم رہی ہو، کچھ تہذیب وغیرہ نہیں سیکھی؟ اسے خاموش نگاہیں جھکائے کھڑے دیکھ کر وہ چڑھانے والے انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ سوری ڈیئر، میں کچھ لیٹ ہو گئی۔ قبل اس کے کہ وہ جواب دیتی، ریڈ جارجٹ کی گہرے بارڈر والی خوبصورت ساڑی میں ملبوس سائمہ وہاں آ گئی۔ لائٹ میک اپ، میچنگ جیولری میں اس کا سراپا شگفتہ شگفتہ سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دل آویز چمک تھی۔ بیوٹیفل، میں تو بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ اس نے سائمہ کی طرف دیکھ کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ بے ہوش ہو جانا مگر یہاں نہیں۔ سائمہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھلکھلائی۔ موہن اس کی نگاہ اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑی۔ ارے یہ کس نے کاٹا ہے اتنا زبردست؟ جنگلی بلی نے۔ وہ سٹائل سے مسکرایا، جبکہ حسنہ پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ جھوٹ مت بولو، یہ انسانی دانتوں کے نشان ہیں۔ بعض انسانوں میں جانوروں جیسی عادات ہوتی ہیں، جب وہ وار کرتے ہیں تو آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، پھر شکار کرتے وقت اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی انہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہو عمر کو؟ سائمہ حسنہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ یہ وقت بتائے گا کہ آپ کو کہ پٹی کس کی آنکھوں پر بندھی ہے، کون شکار ہے اور کون جانور۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ کر چلی گئی۔ چلیں جی، ابھی کے لیے اتنا بہت ہے۔ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔